السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی فرمائش آئی ہے کہ سورہ لہب کو آپ دوبارہ کر دیجئے کہ وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ وقت میرے پاس بھی کم ہے، اس لیے آج میں اسی کو کر دیتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں، اور آج کے حالات میں اس کو کیسے قابل عمل بنایا جائے آخر میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دیں گے۔ سورہ نمبر 111، پہلے حافظ نذر احمد کا ترجمہ دیکھ لیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ ان قریب وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی لادنے والی ایندھن، اس کی گردن میں کھجور کے چھال کی رسی ہے۔ یہ وہ روایتی ترجمہ جس سے سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہوا کرے؟ توڑنا ہے توڑ دے، ہلاک کرنا ہلاک کر دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ یعنی اللہ کی بے بسی دکھا رہا ہے۔ پھر کہہ رہے اس کے کوئی کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ اس کے بعد اس کو عنقریب جو وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل کر رہے ہیں، اور بیوی جو وہ اس کی ایک ایندھن لاد رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی بات تو کسی طرح بھی نہیں لگتی ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے کہ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ تو کیا اس طرح کی عامیانہ سی باتیں اللہ کرے گا اور اس کو اس کتاب میں رکھے گا جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ کم از کم تھوڑا سا تو تدبر کریں۔ پتہ نہیں ہمارے روایتی مترجموں کو کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے سمجھنے کے لیے آنکھیں بند کر کے جو مرضی آئے کہتے رہتے ہیں، عقل سے بھی پیدل، ہدایت سے بھی دور۔ دیکھیے دراصل یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ تبت یدا، تب کہا جاتا ہے تباہی کو، انہوں نے خود بھی دیکھی آخر میں وتب جب آیا تو وہ ہلاک ہوا کہہ رہے ہیں۔ تو تمہاری تباہی، یدا وہ قوت ہے، ابی لہبن، لہب کہتے ہیں شعلے کو، انہوں نے نیچے جب ذات لہب آیا تو یہاں تو شعلہ کیا ترجمہ، یہاں کیونکہ روایتیں فٹ کر رہی تھی لہذا فوراً ابو لہب بنا دیا۔ ابو لہب کون ہے ہمیں کیا پتہ؟ اور قرآن تک تا قیامت تک جو کتاب ہدایت کی ہے اس سے ابو لہب کا کیا تعلق؟ کیا ان کو تاریخ پڑھائی جائے گی کہ ابو لہب کون تھا یا ابو جہل کون تھا، کیا کچھ تھا؟ یہ قرآن کی یہ بات قطعی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کسی شخصیت کو اس طرح سے اجاگر کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کا محل وقوع ہوتا، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا، کون ہے، اس کی تصویر ہوتی، کچھ اس کی تفصیل بھی ہوتی، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر ابو لہب کے ہاتھ اللہ توڑتا تو ابو لہب کی تفصیل بھی اس میں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی کہا جاتا ہے انکار کرنے کو، جس طرح جب ملائکہ سجدہ کرتے وہاں پر آتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے قبول نہیں کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو وہاں تو ابا کا ترجمہ یہ قبول نہیں کرنا کرتے ہیں، اور یہاں جب ابھی آتا تو ابو بنا دیتے ہیں۔ اور لہب کہتے ہیں شعلے کو، وتب یعنی وہ تباہی ہے۔ ما اغنا، نہیں بے پرواہ کیا، انہ اس کے بارے میں، مال ہو اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ سیصلا جلد وہ مل جائے گا، نارن ایک شعلے، ایک جلنے میں، ذات لہب جو شعلے کی قوت کی طرح ہے۔ وامراتہ اور اس کی انسانیت، حمالۃ الحطب، حمل ہے بوجھ اٹھانے کو کہا جاتا ہے، اور حطب کہا، انہوں نے حطب کا کر دیا ایندھن، جبکہ حطب کہا جاتا ہے اسباب مخالفت میں اضافہ کرنے کو۔ تو تم نے اٹھایا ہے مخالفت میں اضافہ کرنا، اسباب مخالفت میں اضافہ کرنا، ال کر کے اس کو خاص کیا گیا، یعنی خاص طور پر اسباب میں اضافہ کرنا، جو اسباب مخالفت میں اضافہ کرنا ہے۔ فی جیدہا، اس کی جید میں ہے، حبل کتاب ہے، حبل کتاب کو کہتے ہیں، اور یہ متعدد بار سمجھا چکا ہوں، جب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا آتا تو وہاں ہر ایک کوئی رسی سے مراد وہاں پر بریکٹ میں کتاب لکھ دیتے ہیں یا ویسے ہی کتاب لکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن میں حبل جہاں بھی آیا کتاب ہی کے لیے آیا۔ میں مسد، مسد کہا جاتا قانون مکافات کی محکم گرفت کو، قانون مکافات کی محکم گرفت میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر سے سمجھاتا ہوں۔ تمہاری تباہی تمہارے ہاتھوں شعلے کی شدت جیسے قبول نہ کرنے والوں کی یعنی تباہی ہے۔ اس کے بارے میں نہیں بے پرواہ کرے گا اس کا مال اور جو اس نے کمایا، تو جلد وہ جلنے میں مل جائے گا شعلے کی قوت سے، اور اس کی انسانیت تم نے اٹھایا ہے اسباب مخالفت میں اضافہ کرنا۔ اس میں عزت، توقیر و سرفرازی ہے، قانون مکافات کی محکم گرفت کتاب میں ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ، لیکن بات یہ ہے کہ رواں ترجمے سے عموماً لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ روایتی ترجمہ اتنا بیٹھا ہوا ہے اور ایک چلا آ رہا ہے کہ بس جی ہمارے علماء نے کہا، ہمارے لوگوں نے کہا،
لہٰذا یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور 1400 سال یا 1500 سال سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا تھا، ایک آج آپ نے سمجھنے والے آ گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھا ہوتا تو اس میں ایسی بیتوکی تاریخ کو فٹ نہ کرتے ہیں، کیونکہ صرف روایات کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے یہاں پر ابو لہب ایک شخصیت کو لے کر آ گئے۔ اب ابو لہب کون ہے اس کی تفصیل ہی نہیں ہے، صاف لفظوں میں یہاں کہا جا رہا ہے۔ یہ آج کے دور کے لیے بھی ہے، یعنی یہ ہمیشہ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کی کتاب ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ حال کی کتاب ہوتی ہے۔ پہلے والوں کے لیے ہدایت تھی، ہمارے لیے ہدایت ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہدایت رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی بات جس میں ایسی ہدایت موجود ہے جو پہلے والوں کے لیے تھی اور اب کے لیے نہیں ہے اور بعد والوں کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ صرف ماضی کا قصہ قطعی نہیں ہے، اس کو ماضی سے جوڑ کر کتاب کو ردی کی ٹوکری نہ بنائیں، یعنی اس کو عقیم بنا دیا، بانجھ بنا دیا، کتاب کو بے نتیجہ کر دیا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ دراصل ہے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوت والی جو تمہاری تباہی ہے، شعلے کی طرح انکار کرنا ہے، یعنی مکمل تباہی ہے۔ آپ ہر چیز کا جو انکار کرتے ہیں، خالص قرآن کو نہیں ماننا، اس کو انکار کر رہے ہیں اور بڑی قوت سے انکار کر رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ شعلے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یعنی اب بڑی شدت کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں کہ صرف خالص اللہ کی کتاب کو نہیں ماننا جب تک ہم اپنے اکابرین کی کتاب کی ملاوٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم صحائح ستہ یا صحائح اربعہ کی ملاوٹ نہ کریں گے، یا اور بھی جو جس کتاب کا دعوے دار ہے۔ خالص اللہ کی کتاب سے انکار کرنا ہی دراصل وہ شعلے کی قوت سے انکار کرنا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے بارے میں، اس تباہی کے بارے میں آپ کو نہ آپ کا مال بے پرواہ کرے گا، اور نہ جو کچھ آپ عمل کر رہے ہیں، جو آپ کما رہے ہیں۔ یہ کمانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، کسب کا مطلب یہ جو آپ عمل سے کما رہے ہیں، آپ نے جس کو ہدایت سمجھ رکھا ہے، اس ہدایت کی جو آپ اتباع کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا، وہ آپ کو کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کرے گا، نہ آپ کا مال کرے گا اور نہ جو کچھ آپ کما رہے ہیں۔ آپ ویسے ہی دنیا میں خسارے میں رہیں گے، ہمیشہ بدامنی میں رہیں گے۔ آپ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت میں آ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اللہ کی ہدایت کی کتاب کو ہدایت کی طرح نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، جو اپنے یعنی انکار کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی قوت لے کر چل رہے، تو شعلے کی طرح بڑوں کی اپنی قوت کی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے تباہ ہوتے ہیں کہ نہ ان کا مال اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ تو ایسے لوگ کیا ہوں گے، وہ ایک جلنے میں مل جاتے ہیں۔ سیصلہ جو ہے، یہ سل سے سل کہتے ہیں مل جانے کو، تو جلد وہ مل جائیں گے ایسے جلنے میں جو شعلے کی قوت کی طرح ہے۔ ذات بھی کہتے ہیں قوت کو، تو شعلے کی قوت کی طرح جلنے سے جلد وہ مل جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں تمام مسلمانوں کا حال، دنیا بھر میں جتنے اسلامی ممالک ہیں، سب شعلے کی قوت کی طرح جلنے میں ملے ہوئے ہیں، اور مزید مل رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی انسانیت، جب امراد کا انہوں نے ہر جگہ کہیں بیوی کر دیا۔ امراد بیوی کو کہتے ہی نہیں، امراد جو وہ کہتے ہی ہیں انسانیت کو، تو اس کی انسانیت، اب یہ جو یہاں پورے دنیا کے لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھ لیں جیسے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی ہو رہی ہے، یہاں انسانیت کہاں گئی؟ دنیا بھر کی انسانیت مر گئی، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے ممالک کی انسانیت یہاں کہاں دم توڑ گئی ہے، کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی شعلے کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اتنی قوت سے چل رہے ہیں کہ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں پر انسانیت کیا ہو جاتی ہے جب اس طرح سے آپ شعلے کی طرح چلتے ہیں، اور نہ آپ کا مال کچھ کر پاتا ہے، جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ کچھ کر پاتا ہے، آپ جلنے کی قوت میں بھی مل جاتے ہیں۔ اور پھر انسانیت کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اسباب مخالفت میں اضافہ کرنے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالفت کے اسباب میں ایک اور اضافہ کر دیتے ہیں، کہیں اقتصادی پابندی ہے، کہیں روکنا ہے، کہیں معاشی طور پر بدحالی ہے، کہیں کچھ ہے، اور جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں اگر وہ بھی اس طرح سے کر رہے ہیں تو وہ بھی کم از کم ایک اسباب مخالفت میں اضافے کا بوجھ تو اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی بوجھ کا تو نتیجہ ہے کیا ہے، حماس نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر۔ اگر یہ بوجھ نہیں ہوتا، یہ اسباب مخالفت میں اضافہ نہیں ہوتا ان کے کرداروں کی وجہ سے، تو کیا اس طرح سے حملہ ہوتا؟ قطعی نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ نتیجہ جو اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح آپ اسباب مخالفت میں ایک اضافے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کیا کرے، جو کتاب ہے اس میں جو جید بات ہے، اس کی جو عزت، توقیر و سرفرازی ہے، وہ کیا ہے؟ قانون مکافات کی محکم گرفت سے ہے۔ تو اللہ نے کتاب میں قانون مکافات کی محکم گرفت بتا دیا ہے کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، اس عمل کا یہ نتیجہ ہے، وہ اللہ نے سب بتا دیا ہے۔
آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی نتیجہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے قانون مکافات کی محکم گرفت، اور یہ کتاب میں بتا دیا ہے۔ اس کی عزت، توقیر و سرفرازی بھی اسی کتاب میں بتا دیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب کو ہدایت کی کتاب سمجھیں گے، اس کو آپ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب مانتے ہیں، تو آپ کو اس کی ہدایت پر اس کے فلسفے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے فلسفیانہ گفتگو کو اس میں ٹھونس دینا، اپنے اکابرین کے باتوں کو اس کے اندر زبردستی شامل کر دینا، اس کو روایات سے سمجھنا آپ کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اسباب مخالفت میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں، انسانیت آپ کی مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آپ تباہی کو مکمل طور پر دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ آج کے دور سے بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ سورہ لہب جو ماضی کا قصہ نہیں ہے، کوئی ابو لہب کو ہم نہیں جانتے کیا ہے۔ اگر ابو لہب کے پیچھے ہم جائیں گے، ہمیں تاریخ کے پیچھے جانا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میرے کلام کو سمجھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن خود ہی اپنی تفصیل دیتی ہے، یہ حکم اور تفصیل دونوں دے رہا ہے۔ اگر قرآن کو حکم ہے تو اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے، اگر کوئی تفصیل قرآن میں موجود نہیں تو وہ قرآن کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو جو احکامات اللہ کے نہیں ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کرتی رہے، ہمیں اللہ کے احکامات کی اتباع کرنی ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی سے تفصیل لینا ہے، جب تو کامیابی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ بھی اپنے اسباب مخالفت میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور تباہی کو دعوت دیتے رہیں گے، اور تباہ ہوتے رہیں گے۔ جس طرح آج ساری دنیا میں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، اسی طرح تباہی ان کی مقدر بنا رہے گا۔ السلام علیکم۔